پر ایماندار لوگ یاد رکھیں حالات جیسے بھی ہوں. مجھے یاد ہے میری والدہ ایک واقعہ بتایا کرتی تھی کہ خود کی خادمہ پاکستان میں آئی اور اس نے پریچنگ شروع کی تو بہت بڑی کنونشن تھی. تو انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ جو غیر مسیحی تھے وہ اس کنونشن کی طرف بڑھے کہ اس کنونشن کو بند کر سکے. تو اس خادمہ نے پریچنگ کے ٹائم بولا کہ مجھے بھی بتایا گیا کہ کچھ لوگ اس کنونشن کی طرف آ رہے ہیں تاکہ اس کنونشن کو بند کر سکیں, پر آپ میں سے کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا, بلکہ وہ گھٹنوں پہ آ جائے. کوئی کھڑا ہے تو گھٹنوں پہ آ جائے اور ابلیس کی تمام قوتوں کو باندھیں گے. اور یہ بیان کیا گیا, اگلے دن کی نیوز میں آیا کہ وہ جو گروپ تھا جو آ رہا تھا ان کا بیان تھا اخبار میں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم جب بڑھے ہیں اس مجمع کی طرف کوئی ایک ایسی قوت تھی جو ہمارا ایک قدم آگے کی جگہ پیچھے لے کے جاتی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پہ خدا کے لوگ ہیں وہاں پہ خدا کی حضوری ہے. ہاللویا. ابلیس جو مرضی کر لے وہ خدا کے لوگوں وہ پریز گاڈ. تو جو بھی ڈسٹریکشن ہے ہم اس کو یسوع مسیح ناصری کے نام سے ریبیوک کرتے ہیں, ہم کلام کی طرف چلیں گے. پریز گاڈ. آج جو بات میں آپ سب سے کرنے والا ہوں وہ تھوڑی سی سخت ہے. میں ہمیشہ آپ سے بڑا میٹھا کلام کرتا ہوں, آج سخت کلام ہے. آپ سب تیار ہیں؟ کلام سخت ہوتا ہے اسی لیے ہم برکت پاتے ہیں. میرا آج کا جو عنوان ہے وہ 10 احکامات میں سے جو 8واں حکم ہے وہ کیا تھا؟ تو چوری نہ کرنا. کتنے لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی چوری کی؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے. آپ سب نے چوری کی ہے؟ اوکے گڈ, بہت اچھی بات ہے, آپ نے سچ بولا, خدا انہیں آپ کو برکت دے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی چوری نہیں کی؟ گڈ. آج ہم دیکھیں گے کہ کلام مقدس میں یہ حکم جو دیا گیا ہے تو چوری نہ کرنا, اس کے کیا معنی ہیں. خدا نے جب موسیٰ کو شریعت دی, اپنے قوانین دیے, احکامات دیے, تو ان احکامات ان قوانین کو اس لیے دیا گیا تاکہ ان کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل ڈسپلن ہو سکے. ان کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل نظم و ضبط سیکھ سکیں. ان کے وسیلہ سے قوم بنی اسرائیل اپنی بری باتوں سے باز آ سکیں. قانون اسی لیے دنیا میں نافذ کیے جاتے ہیں تاکہ انسانوں کو ڈسپلن کیا جائے. اگر آپ سوچیں کہ کسی ملک میں سے تھوڑی دیر کے لیے قانون اٹھا لیا جائے, لا قانونیت ہو, تو کیا کوئی شخص انسانوں جیسا بہیو کرے گا؟ نہیں. میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے جب میں گاڑی چلاتا تھا, مجھے یاد ہے 2002, 3, 4 میں جب میں نے گاڑی چلانی تو میں کبھی اشارے کا خیال ہی نہیں کرتا تھا. اشارے توڑ کے چلے جانا. پاکستان میں آج بھی لوگ یوں کرتے ہیں, ادھر اشارے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آپ رات 3 بجے بھی اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو فائن لگتا ہے, سزا ملتی ہے. قانون کیوں بنایا گیا؟ تاکہ ہم ڈسپلن ہو سکیں. اس لیے کلام مقدس کے اندر خدا نے جب شریعت دی وہ اس لیے دی تاکہ اس کی قوم ڈسپلن ہو سکے. آج ہم اس ایک قانون کو, اس ایک حکم کو دیکھیں گے کہ یہ کیوں دیا گیا. اگر ہم 10 احکامات کا مطالعہ کریں تو پہلے 4 حکم جو ہیں وہ خدا نے اپنے لیے دیے ہیں. یاد رکھیں, اپنے لیے دیے سے مراد یہ نہیں کہ خداوند اس پہ امپلیمنٹ کرتا. اپنے لیے اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے, خدا کی بزرگی کو, اس کی تعظیم کو, اس کی الوہیت کو ظاہر کرتے ہیں. انسان کو بتایا گیا ہے کہ خدا کی عزت کا کیا پیمانہ ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں.
دوسرا میرے حضور کسی غیر معبود کو نہ ماننا. تیسرا کیا ہے؟ خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا. چوتھا کیا ہے؟ سبت کا دن پاک ماننا. تو یہ چاروں جو حکم ہے، ان چاروں کے اندر خدا کی بزرگی، خدا کی عزت کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے کیسے خدا کی عزت کرنی ہے، ہم نے کیسے اس کو بزرگ جاننا ہے، کیا پیمانہ ہے، یہ اس کے اندر بتایا گیا ہے. اور اگلے جو 6 ہیں، ان 6 کے اندر ہمیں انسانوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے وہ بتایا گیا ہے. مثلا 5واں حکم کیا ہے؟ تو اپنے ماں باپ کی. 6واں کیا ہے؟ تو خون نہ کرنا. 7واں تو زنا نہ کرنا. 8واں چوری نہ کرنا. 9واں تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا. 10واں تو اپنے پڑوسی کی چیز کا لالچ نہ کرنا. تو یہ سارے کے سارے جو آخری 6 ہیں، یہ اس لیے دیے گئے کہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ بہیو کرنا سیکھے، کہ کس طرح سے اس نے انسانوں کے ساتھ بہیو کرنا ہے. مگر ان 10 احکامات کے اندر 8واں حکم جو تو چوری نہ کرنا، یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ خدا کے لیے بھی ہے. ہم بعض اوقات بہت سارے کام خدا سے چراتے ہیں، والدین سے چھپاتے ہیں، بیوی بچوں سے چھپاتے ہیں. مگر یاد رکھیں، کوئی بھی چیز آپ کر لیں، آپ شاید اس دنیا میں جو موجود رشتے ہیں ان سے چھپا، لیکن خدا سے آپ کوئی بات نہیں چھپا سکتے ہیں. تو بھی آج ہم ایک خاص بات کے اوپر نگاہ کریں گے جو ہم خدا کے حضور میں خدا سے چراتے ہیں. وہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے ہدیے، ہماری دائیکیاں، ہمارا روپیہ پیسہ. جب کبھی ہم خدا کا حصہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خدا کا حصہ نہیں لاتے، یاد رکھیں کہ ہم خدا کے حضور آج کلام مقدس میں سے جب ہم خداوند کو اس کا حصہ نہیں دیتے ہیں، اپنی دائیکیاں نہیں لاتے ہیں، شکر گزاریاں نہیں لے کے آتے ہیں، تو ہم خدا کی نظر میں چور ٹھہرتے ہیں. یاد رکھیں کہ بہت سے ایماندار اپنی زندگی میں بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں. وہ چرچ آتے ہیں، وہ گیت گاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، غریبوں کو خیرات بانٹتے ہیں، وہ بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں. لیکن وہ چرچ میں جہاں سے ان کی برکت ہوتی ہے، وہ اپنا 0 کنٹریبیوشن وہاں پہ رکھتے ہیں، اور ان کا یہ عمل خدا کے حضور چوری گنا جاتا ہے. اور اس کے لیے وہ ایک دن خدا کے حضور قصوروار ٹھہرتے ہیں. مگر جب ہم خداوند کے حضور میں اس کا حصہ لے کے آتے ہیں تو ہم اس حصے کے وسیلہ سے کیا بتاتے ہیں کہ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آپ کو پتا خدا کے حضور میں دائیکی اور ہدیہ لے کے آنا خدا کی شکر گزاری کرنا ہے. یہ عبادت کا ایک اہم حصہ ہے، یہ عبادت سے جدا نہیں ہے. کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ آئے اور پہلی دعا کے بعد آپ چلے جائیں کہ میری عبادت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم گیت گاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ہم کلام سنتے ہیں، ہم کلام کے آخر میں ہدیہ دیتے ہیں، ہم آخر میں شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں، کلمات برکات ہوتے ہیں اور پھر ہم جاتے ہیں، کیونکہ یہ پیٹرن ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم آخری دعا میں آئے اور بولیں کہ آخری دعا امپورٹنٹ ہے، میں اس کے بعد میں چلا جاؤں گا؟ نہیں. اسی طرح سے یاد رکھیں کہ دائیکی اور ہدیہ یہ عبادت کا اہم حصہ ہے. اگر آپ اس کو نہیں کرتے تو آپ کی عبادت فضول ہے.
آپ خداوند کے حضور میں اس کی شکر گزاری نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم پیدائشی کتاب کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کا سب سے پہلا اکاؤنٹ جہاں پہ خدا کے حضور شکر گزاری لے کے وہ کون سا تھا؟ قائن اور حابل کا۔ کیا خدا کو قائن کے بھیڑ بکریوں کے بچوں کی ضرورت تھی جو اس کا مالک ہے، بنانے والا ہے؟ ضرورت تھی؟ نہیں۔ کیا خدا کو ضرورت تھی حابل کی کھیت کے پھلوں اور سبزیوں کی؟ خدا کا کیا کام تھا پھلوں اور سبزیوں سے؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو بھی ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ خدا ان کے اس ہدیے کو دیکھتا ہے اور ایک کا ہدیہ قبول کیا گیا، دوسرے کا نامنظور کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے حضور شکر گزاری لائی جائے، خدا چاہتا ہے کہ اس کے حضور ہدیے لائے جائیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم شکر گزاری کے طور پہ اپنی دائیکیاں خداوند کے حضور میں لائیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ خداوند ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم پیدائشی کتاب کا ہی مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جب کدرلا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو لکھا ہے کہ سدوم کا بادشاہ اور ملک صدق سالم کا بادشاہ اس کے لیے نکلے، اس کا استقبال کیا۔ اور اگر اس واقعے کو آپ پڑھیں تو لکھا کہ ابراہیم نے سب کا، یعنی اس کے پاس جو کچھ تھا، مال و مویشی تھے، اس کے پاس خوراک تھی، اس کے پاس مے تھی، اس کے پاس تیل تھا، ہر ایک چیز کا لکھا اس نے 10واں حصہ ملک صدق سالم کے بادشاہ کو دیا۔ نکالے میرے ساتھ پیدائشی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 17 سے 20 آیت پڑھیں گے ذرا۔ سوی کی وادی تک جو بادشاہی وادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہیم مبارک ہو، اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ ہاں جی، کس کا؟ سب کا 10واں حصہ، یعنی جو کچھ اس کا تھا اس نے اس کا 10واں حصہ نکال کے کس کو دیا؟ کس کو دیا؟ ملک صدق سالم کے بادشاہ کو۔ پتہ یہ کون تھا؟ میں نے ایک بار پہلے پیغام میں بتایا تھا، یہ خداوند یسوع مسیح تھا۔ ملک صدق سالم کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح خود تھا۔ اور یسوع مسیح، آپ سوچیں کہ دائیکی کی کیا اہمیت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کلام مقدس کے پہلے اکاؤنٹ میں، یعنی جہاں پہ 10ویں حصے کا، یعنی دائیکی کا مطلب ہے 10واں، تائت مین 10th، 10واں حصہ لینے کے لیے یسوع مسیح خود آیا اور اس نے آ کے ابراہیم سے اس کی دائیکی کو ریسیو کیا۔ یسوع مسیح تھا وہ۔ نکالیں آپ عبرانیوں کا خط اس کا 7 باب اور پہلی 3 آیات پڑھیں جی ذرا۔ اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی دائیکی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ ہاں جی، کس کے مشابہ ٹھہرا جی؟ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ تو اس دنیا کی سب سے پہلی دائیکی کس نے ریسیو کی؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ آج بھی جب آپ اپنی دائیکیاں لے کے آتے ہیں تو آپ دوسرے لفظوں میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا محافظ ٹھہراتے ہیں، اپنا نجات دہندہ ٹھہراتے ہیں، اپنی اولاد کے اوپر، اپنے روزگار کے اوپر، اپنی جسمانی صحتوں کے اوپر، ہر ایک چیز جو آپ سے علاقہ رکھتی ہے، آپ سے منسلک ہے، اس کے چگرد یسوع مسیح کی باڑ کو لگاتے ہیں۔ یہ بیج آپ کی حفاظت کا
بیج بن جاتا ہے. پر اگر آپ دائیکی نہیں دیتے, آپ خدا کا حصہ خداوند کو نہیں دیتے, تو آپ کی ہر ایک چیز کھلی پڑی ہوتی ہے اور ابلیس اس کو تباہ و برباد کرتا پھرتا ہے, کیونکہ آپ خداوند یسوع مسیح کے لہو کی باڑ اس کے چوگرد نہیں چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ کتنے فیصد دائیکی دیتی تھی؟ کون بتائے گا؟ جی بالکل, ہمارے لیے 10% نکالنا ایک مشکل بات ہے. قوم بنی اسرائیل 30% دائیکی دیتی تھی. خدا نے جب قوم بنی اسرائیل کو اپنا قانون دیا تو اس نے اس شریعت میں, اس قانون کے اندر دائیکی کے قوانین دیے. کیا وجہ تھی, کیوں دیے؟ سوچنے والی بات ہے نا. خدا ایک قانون دے رہا ہے کلام کے مطابق, اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ایک بات کی اہمیت ہی نہیں ہے تو اس کا کلام میں کیوں ذکر ہے, یا اس کو کیوں بتایا گیا؟ کیا وجہ اس کی کہ خدا اتنی بڑی شریعت کے احکامات کے اندر ایک قانون دائیکی کا دے رہا ہے؟ اور وہ 3 قسم کی دائیکی نکالتے تھے. پہلے وہ دائیکی نکالتے تھے اپنے روپے پیسے کی, جو کہ خیمہ اجتماع جو کہ بعد میں ہیکل بن گئی, اس کے اندر کام کرنے والے کائن اور لاویوں کے لیے ہوتی. دوسری دائیکی وہ نکالتے اپنے تیل, اپنے غلہ, اپنے جانوروں کی, جو کہ ہیکل میں لے کے جاتے وہ. اور تیسری وہ دائیکی نکالتے غریبوں, محتاجوں اور بیواؤں کی. ہر ایک چیز کا 10واں حصہ نکالتے تاکہ جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے وہ اس دائیکی کے وسیلہ سے ان کو برکت دے. اور اگر آپ ان حوالہ جات کو پڑھیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ 3 حوالے ہیں ان کو پڑھیں. ان حوالوں میں آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ جب کبھی خدا دائیکی کا حکم دیتا ہے تو اس میں ایک خاص بات کہتا ہے کہ میں تجھے برکت بخشوں گا. یعنی دائیکی ہماری کامیابی کا, کامرانی کا, برکت کا, فتح مندی کا سبب بن جاتی ہے. خدا اس دائیکی کے وسیلہ سے, جس کو ہم بیج کی شکل میں بوتے ہیں, خدا ہمیں برومند کرتا ہے, ہمیں فتح مند کرتا ہے. نکالیں جلدی سے گنتی کی کتاب, اس کا 18 باب اور اس کی 21 سے 24 آیت پڑھیں گے ذرا. یہ پہلی دائیکی ان کی جو وہ دیتے تھے خدا کے گھر میں. اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضہ میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں, میں نے بنی اسرائیل کی ساری دائیکی موروثی حصہ کے طور پر دی. اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئیں, تا نہ ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں, بلکہ بنی لاوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا بار گناہ اٹھائیں. تمہاری پشت در پشت یہ ایک دائمی آئین ہو, اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے, کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کی دائیکی کو, جسے وہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانیں گے, ان کا موروثی حصہ کر دیا ہے. اسی سبب سے میں نے ان کے حق میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان ان کی کوئی میراث نہ ملے. ہاں جی, تو یہ پہلی دائیکی ہے جو کہ خیمہ اجتماع میں کام کرنے والے لاویوں اور کائنوں کے لیے مقرر کی گئی. اور کون دیتا تھا؟ یہ لاوی نہیں دے رہے, یہ کائن نہیں دے رہے, قوم بنی اسرائیل دے رہی ہے. کن کو؟ ان لوگوں کو جو خدا کا کام کر رہے ہیں. دوسری استثنائی کتاب نکالے جی, اس کا 14 باب اور 22 سے 27 آیت پڑھے ذرا. تو اپنے غلہ میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو دائیکی دینا, اور تو خداوند اپنے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے, اپنے غلہ اور میں اور تیل کی دائیکی کو, اور اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کے پیلوٹوں کو کھانا, تاکہ تو ہمیشہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا سیکھے. اور اگر وہ جگہ جس کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کو وہاں قائم کرنے کے لیے چنے تیرے گھر سے بہت دور ہو, اور وہ راستہ بھی اس قدر لمبا ہو کہ تو اپنی دائیکی کو اس حال میں جب خداوند تیرا خدا تجھ کو برکت بخشے وہاں تک نہ لے جا سکے, تو تو اسے بیچ کر روپے کو باندھ ہاتھ میں لیے ہوئے اس جگہ چلے جانا جسے خداوند تیرا خدا چنے, اور اس روپے سے جو کچھ تیرا جی چاہے, خواہ گائے بیل یا بھیڑ بکری یا میں یا شراب مول لے کر اسے اپنے گھرانے سمیت وہاں خداوند اپنے خدا کے حضور کھانا اور خوشی منانا.
ہاں جی، یہ دوسری دائی کی نظر آتی ہے جو کہ وہ اپنے میں، اپنے تیل، اپنے گلہ کی، اور دیکھیں کتنا سخت قانون تھا کہ اگر وہ جگہ یعنی ہیکل یا خیمہ اجتماع کی بات کی جا رہی ہے وہ تجھ سے دور ہو اور تو اپنا یہ سارا سامان وہاں پہ نہ لے کے جا سکے تو اس کو سامان کو بیچ اور پھر وہاں پہ جا اور اپنی مرضی سے وہاں پہ چیزیں خرید. یعنی وہ پیسہ جیب میں نہیں ڈالنا، اس کو اپنے بلوں میں نہیں نکالنا، اس کو کہیں اور خرچ نہیں کرنا، وہاں جا کے جس کام کے لیے تو نے اس کو مقرر کیا وہاں پہ جا کے وہ تو خرید اس پیسے سے اور خوشی منا. سخت قانون تھا. 28 آیت سے پڑھی جی ذرا، 28 اور 29 آیت. اسی باب کی 28 اور 29 آیت پڑھ لیں. استثنا 14 باب. تین برس کے بعد تو تیسرے سال کے مال کی ساری دائیکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا. تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے. ہاں جی، تو یہاں پہ یہ تیسری دائیکی کس لیے جی؟ یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں. تو قوم بن اسرائیل یہ 3 قسم کی دائیکی نکالتی، 30% اپنی انکم کا نکالتے تھے تاکہ اس کے وسیلہ سے خدا کا کام چلتا رہے. اور آگے کیا لکھا کہ میں تجھے ان سب کاموں کے وسیلہ سے برکت بخشوں گا. یہی وجہ ہے، یاد رکھیں کہ آج قوم بن اسرائیل دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہے. دنیا کے سب سے بڑے پولیٹیشنز، دنیا کے سب سے طاقتور لوگ، بڑے سے بڑے بزنس مین، سائنٹسٹ کہاں پہ ہیں؟ اسی قوم کے اندر ہیں، کیونکہ وہ خدا کے حکموں پر چلتے ہیں، خدا کا حصہ خدا کو دیتے ہیں. آج ہمارے لیے یاد رکھیں، میں اس پیغام کو کیوں نہیں دیتا، میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں. مجھے بہت سارے لوگ بولتے ہیں صاحب آپ دائیکی پہ کلام نہیں دیتے. ہم لوگوں کی مینٹیلٹی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے کہ پتہ نہیں شاید پادری صاحب نو پیسے چاہیے دینے اس مارے دائیکی دی گال کر دینے. مجھے نہیں چاہیے آپ کا پیسہ اور نہ وہ میرے لیے ہے. یاد رکھیں خدا کے گھر کی ضروریات، یہ جتنا پیٹرن آپ نے دیکھا ہے اس میں بہت ساری باتیں آج بھی کلیسیا کے اندر ہے. آج بھی کلیسیا کے اندر مدد کی جاتی ہے لوگوں کی، غریبوں کی، محتاجوں کی. جو لوگ نہیں رکھتے اپنی حیثیت بہت سارے کاموں میں، ان کی مدد کرتی ہے کلیسیا. جتنی بھی کلیسیا کی طاقت ہوتی ہے. وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کلیسیا کا وہ پیسہ وہی ہے جو دائیکی کا پیسہ ہوتا ہے. اور اگر آپ اپنی دائیکی نہیں دیتے تو آپ خدا کے حضور تو قصوروار ہے ہی، اپنی بہت ساری برکتوں کو بھی آپ روک لیتے ہیں. 30% دائیکی قوم بن اسرائیل دیتی تھی، آج ہمارے لیے 10% دینا مشکل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم مسیحی، میں ایشیا کی پٹی کی بات کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ غریب، غربت والے جو لوگ ہیں وہ ہماری اس خطے کے اندر ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے حضور چور ہیں. مجھے معاف کرنا، خدا کا کلام کہتا ہے، آگے ہم جا کے پڑھیں گے، ان کو ٹھگ بولا گیا ہے، سخت الفاظ استعمال کیے، ان کو ملاؤن بولا گیا ہے. خدا نے قانون بنایا ہے تاکہ اس قانون کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے سکے. آج ہم باقی سارے کام نہیں کرتے، ہم زنا نہیں کرتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں، ہم پڑوسی کی چیز کا کہ ہم لالچ نہیں کرتے، ہم اپنے خدا کو ایک مانتے ہیں. پر کیا آج ضرورت ہے کہ کیا ہم خدا کے حضور میں چور تو نہیں ہیں؟ کیا ہم خدا کا پیسہ تو نہیں چراتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے مال کی چوری تو نہیں کرتے ہیں؟ کیا جو کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس میں سے اس کا حصہ اس کا اپنے پاس دبا کے تو نہیں بیٹھے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہم خدا کے حضور قصوروار ہیں.
ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ یاد رہیں کہ جو دائیکی ہے وہ خدا کی بادشاہت میں ایسے ہی ہے جیسے آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کنٹریز میں جائیں جہاں پہ لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، جب آپ ٹیکس پے کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں حکومت آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ ایجوکیشن آپ کو دلاتی ہے، آپ کا میڈیکل فری ہوتا ہے، اور امریکہ کے اندر تو جو ٹیکس ریٹرن بھی کیا جاتا ہے ہر سال کے بعد۔ اسی طرح جب ہم خدا کے حضور میں اس کا حصہ لے کے آتے ہیں، دائیکی لے کے آتے ہیں، تو اس کے بدلے میں وہ ہمارے خاندان کے چرگرد اپنی پروٹیکشن رکھتا ہے، وہ ہماری اولاد کے، ہمارے روزگار کے، ہماری جسمانی صحتوں کے، ہر ایک چیز کے چرگرد اس کی سلامتی ٹھہر جاتی ہے، اور وہ ایک بادشاہ کی طرح اپنی رعایا کا خیال کرتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ کی طرح اپنی رعایا کو سنبھالتا ہے، وہ ان کے لیے خوراک مہیا کرتا ہے، وہ بیماری کو ان کی خاطر ڈانٹتا ہے، وہ مالی بحران کو ان سے دور کرتا ہے، کیونکہ ہم ایمان کے ساتھ اس کا حصہ اس کو دیتے ہیں۔ وہ ہماری خاطر جنگ لڑتا ہے۔ آپ کو پتا ہے قوم بنی اسرائیل کی کوئی ایک جنگ ایسی نہیں تھی جس میں یہوہ پاک خدا نہیں ہوتا تھا، اور جس جنگ میں یہوہ پاک خدا نہیں ہوتا تھا، آپ پڑھیں، وہ روتے تھے اور کہتے تھے کیوں تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ جب تک خدا ان کے ساتھ رہتا تھا وہ ہر جنگ میں فتح مند ہوتے تھے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہو تو اس کے حکموں پر عمل کرنا سیکھیں، اس کا حصہ اس کو دینا سیکھیں، جو کچھ اس کا ہے اس کو دیں۔ اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ قوم بنی اسرائیل اپنے ان حکموں سے جو خدا کی طرف سے ملے تھے منحرف ہو گئے، انہوں نے اس کو ماننا چھوڑ دیا، انہوں نے دائیکی روک لی، انہوں نے یتیموں کا، غریبوں کا، محتاجوں کا خیال کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے لاویوں کے گھرانے کا خیال کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے غلہ کی ہر ایک چیز کی دائیکی دینی بند کر دی۔ اور خدا نے 2 نبیوں کو بھیجا جنہوں نے سخت کلام کیا، آ کے صرف اور صرف وہ اس مقصد کے لیے آئے۔ آپ سوچیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ خدا نے اس کام کے لیے نبی مقرر کر کے بھیجا ہے۔ اور ملاکی جو تھا، ملاکی نے اس بارے میں سخت تنبیہ کی ان کو کہ تم خدا کا پیسہ کھاتے ہو، تم خدا کو ٹھگتے ہو۔ اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ملاکی نے نہیں کہی، بلکہ وہ خدا کا کلام جو براہ راست ملاکی سے کیا گیا اس نے وہ ان تک پہنچایا۔ اور وہ پڑھیں کہ وہ کتنا سخت کلام تھا۔ نکالے میرے ساتھ ملاکی کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 6 آیت سے آپ پڑھنا شروع کریں گے جی ذرا۔ کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اسے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دائیکی اور ہدیہ میں، بس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ ہاں جی، بس یہاں پہ رک جائیں۔ یہاں پہ بڑی سخت بات لکھی، کیا لکھا ہے؟ بس تم کیا ہوئے جی؟ سخت ملعون ہوئے، یعنی لعنتی ہوئے۔ کیوں اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے۔ یعنی وہ شخص جو دائیکی نہیں دے رہا یا خدا کا حصہ نہیں دے رہا، کیوں اتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ تم ملعون ہوئے؟ پتہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خدا کے حضور دائیکی لاتے ہیں تو ہم خدا کی عزت کرتے ہیں، ہم خدا کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اس کو اپنا مالک جانتے ہیں، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند جو کچھ تو نے مجھے دیا، جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ مجھے تو نے عطا کیا ہے، یہ سب کچھ کا 10واں حصہ میں تیرے پاس لایا ہوں، اور شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں مالک نہیں بلکہ تو مالک ہے، اور یہ میری شکر گزاری ہے۔ پر جب ہم دائیکی نہیں دیتے تو پتہ ہے ہم اپنے آپ کو مختار بنا لیتے ہیں،
ہم اپنے آپ کو مالک بنا لیتے ہیں کہ میری کمائی میں نے کیا، خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میں مالک ہوں، یہ سب کچھ میرا ہے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو خدا کے برابر لے جاتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ تم ملعون ٹھہرو، تم ملعون ہو، یعنی لعنتی قرار دے دیا گیا ہے، شکر گزاری ختم ہو گئی ہے۔ اگر میں آپ میں سے کسی کو ایک کچھ چیز دیتا ہوں تو وہ مجھے شکریہ بولتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یا کبھی ایسا ہوا کہ میں جان کو بولوں یہ چیز اور جان جو ہے وہ مجھے اس کے بدلے میں گالی دے دے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا، وہ مجھے تھینکس بولے گا۔ پر جب ہم خدا کا حصہ خدا کو نہیں دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر لے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مختار بنا لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مالک بنا لیتے ہیں کہ یہ میں سب کچھ کرنے والا خود ہوں، خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ دائے کی خدا کی عزت کرنا ہے، خدا کی تعظیم کرنا ہے، اس کی شکر گزاری کرنا ہے کہ خدا ان میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اب تک سنبھال کے رکھا، تو نے مجھے سب کچھ عطا کیا، یہ اس کا جو کچھ تو نے مجھے دیا 10واں حصہ میں تیرے حضور لے کے آتا ہوں۔ اور پھر جب ہم خدا کا 10واں حصہ اس کے پاس لاتے ہیں تو اس کی برکت کیا ملتی ہے؟ 10ویں آیت سے پڑھیں جی۔ پوری دایکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا۔ ہاں جی، تو یہاں پہ کیا لکھا ہے جی کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر تم پر برکت برساتا ہوں کہ یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا۔ یعنی بیماری کو ڈانٹتا خدا، بحران کو ڈانٹتا خدا، ابلیس کو ڈانٹتا خدا، کیونکہ ہم نے خدا کو اپنا مالک بنا لیا ہے، ہم نے اپنی چیزوں کو اس کے سپرد کر دیا ہے۔ اب خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ ٹڈی ابلیس کو ظاہر کرتی ہے، خدا ابلیس کو ڈانٹتا ہے۔ ہاں جی آگے۔ اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے۔ ہاں جی، یہاں پہ پاکستانوں کا جو پھل ہے اس کے ڈفرینٹ سکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک سکول آف تھاٹ اس کا یہ ہے کہ بہت ساری عورتوں کا حمل گر جاتا ہے۔ یہاں پر خدا کہتا ہے کہ تمہارے پاکستان کا پھل کچا نہ جھڑے گا، یعنی وہ عورت جو خدا کی قدرت کے وسیلہ سے میاں بیوی جب اب ایک ریلیشن میں جاتے ہیں اور عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو وہ خدا کی طرف سے یاد رکھے تو خدا اس کو قدرت کے ساتھ سنبھالتا ہے۔ عمل کا گر جانا ابلیس کو ظاہر کرتا ہے۔ ابلیس نہیں چاہتا کہ میاں اور بیوی زندگی کی نعمت کے وارث ہو، ابلیس نہیں چاہتا کہ ان کی اولاد پیدا ہو، ابلیس نہیں چاہتا کہ یہ اولاد والے ٹھہرے، اور وہ مختلف بیماریوں مختلف طریقے سے عورت کے حمل و گرا دیتا ہے۔ مگر یہاں پہ جب ہم اپنی دائیکیاں خدا کے حضور لے کے جاتے ہیں تو لکھا کہ تیرے پاکستان کا پھل کچا نہ جھڑے گا۔ رب الفاج فرماتا ہے اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکش مملکت ہوگے، رب الفاج فرماتا ہے۔ ہاللویا، خوبصورت واقعہ، خوبصورت بیان، خوبصورت وعدہ۔ جب ہم خدا کا حصہ خدا کو دیتے ہیں تو خدا ہماری ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ آخری بات کر کے ختم کروں گا، ہم بچپن سے یہ کلام سنتے آ رہے ہیں، مگر آپ کو پتا کہ ابلیس نے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کو جکڑ لیا۔ وہ اپنی دائیکی اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ان کے اخراجات بہت ہیں، ان کو اپنے بچوں کی فیس دینی ہے، ان کو اپنی بجلی کا بل دینا ہے، ان کو اپنے گھر کا کرایہ دینا ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جتنا کچھ ہمیں دیا گیا یہ کس نے دیا ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہری سی بات ہے، میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو میں صرف آبزرو کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو دائیکی نہیں دیتے ہیں ان کے ساتھ پرابلمز کیا ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی قرضے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ میں نے دیکھے ہیں لوگ بہت کچھ کماتے ہیں، شاید ایک غریب آدمی سے 3 گنا زیادہ ان کی آمدنی ہوگی، لیکن وہ ساری زندگی قرضے میں رہیں گے۔
ان کی اولاد ہمیشہ بیمار رہتی ہے، ان کے بٹوے کے اوپر ابلیس کا قبضہ ہوتا ہے، ان کی اولاد ناپاک تاثیروں کے حوالے کر دی جاتی ہے. یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھے واقعات بتا رہا ہوں. بدروہیں ان کے بچوں کو ستاتی ہیں، بیماری کے وسیلہ سے ان کے بچے مختلف پرابلم کا شکار رہتے ہیں. وہ خدا کو ٹھگتے ہیں، ابلیس بیماری کے وسیلہ سے، لاچاری کے وسیلہ سے، ناپاک تاثیروں کے وسیلہ سے ان کو ٹھگتا رہتا ہے. اور وہ ابلیس کو خود اجازت دیتے ہیں اس بات کی، کیونکہ وہ خدا کو اپنا مالک بناتے ہی نہیں، شکر گزاری ہی نہیں کرتے، خدا کا حصہ ہی خدا کے حضور نہیں لے کے آتے. وہ جو پروٹیکشن خدا کے لہو کی ان کے شاگرد ہونی چاہیے، وہ پروٹیکشن کھینچتے ہی نہیں ہیں. اور وہ اپنی انہی الجھنوں کے اندر، انہی پریشانیوں کے اندر اس روئے زمین سے کاٹ ڈالے جاتے ہیں. اور وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بارور ہوگا، یہ یا وہ، یا دونوں کے دونوں برابر برومند ہوں گے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم خدا کے حضور جو ہدیہ لا رہے ہیں وہ ہماری کیسی کیسی چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. ابلیس جو کہ ہر وقت ہمیں دکھ دینا چاہتا ہے، یہ ہدیہ، یہ دائے کی جو ہے، یہ ہمارے ان بہت سی مصیبتوں کو روکنے کا سبب بن جاتا ہے. اور جب ہم ایمان کے ساتھ خدا کے کلام کے اوپر عمل کرتے ہیں، ایک آخری حوالہ پڑھ کے ہم ختم کریں گے، تو خدا کی بلیسنگ کیسے بر وقت ہمارے اوپر رہتی ہے. میرے ساتھ نکالے عباری کتاب اس کا 26 باب کی آپ 2 سے 5 آیت تک پڑھ لیں ذرا. یہ کیا چیز اس میں لکھی ہے کہ جب ہم شریعت پر، یعنی خدا کے کلام پر، قانون جو بنایا گیا ہے جس طرح چوری نہ کرنا، اس کے اوپر جب ہم عمل کرتے ہیں، یعنی جو خدا کا کلام ہے اس کے اوپر جب عمل کرتے ہیں تو اس کے وسیلہ سے برکت کیا ملتی ہے، وہ پڑھیں ذرا، سنیں جی. ماننا، تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا. نہیں، عباری کتاب اس کا 26 باب اس کی 2 سے 5 آیت. اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو. ہاں جی، آپ یہاں پہ غور سے سنیں. اگر تم میری کس پہ چلو جی؟ شریعت، یعنی خدا کے کلام پر چلو اور میرے حکموں کو مانو. حکم کیا ہیں؟ 10 حکم پڑھے ہیں، ان میں سے ایک حکم کیا نہ کرنا؟ چوری نہ کرنا. ہاں جی. تو میں تمہارے لیے بر وقت می برساؤں گا اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے، یہاں تک کہ بس ایک منٹ، یہاں پر کیا لکھا ہے جی؟ کہ میں بر وقت می برساؤں گا، یعنی کیسی بھی مصیبت آ پڑے گی خدا اس میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمیں نکالے گا. آگے لکھا ہے اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے. یعنی اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. اگر آپ جاب کرتے ہیں آپ کی سیلری کبھی نہیں روکی جائے گی. کیسا بھی ریسیشن کیوں نہ ہو، خدا کی قدرت اس کو سنبھالے گی. کیا لکھا ہے؟ اور زمین سے اناج پیدا ہوگا اور میدان کے درخت پھلیں گے. یعنی کیسے بھی حالات ہوں آپ کی آمدن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی آگے. یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داوتے رہو گے اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے. بس یہاں پر کیا مطلب ہے کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک، یعنی اگر آپ سیلریڈ ہیں اور آپ کی سیلری آ گئی ہے تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ 20 22 25 کے بعد ہمارے والٹ خالی ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے. اس بات کا مطلب ہے کہ جب تک آپ کی دوسری سیلری نہیں آئے گی، آپ کی پہلی سیلری میں خدا کی ایسی برکت ہوگی کہ آپ اس کا استعمال کرتے رہو گے. وہی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی جب تک آپ کی دوسری سیلری نہیں آئے گی. اب آپ کو سمجھ آئے گی، دوبارہ پڑھیں. یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داوتے رہو گے اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو. ہاں جی. اب جب جوتنے کا وقت آ گیا تو اس وقت تو انگور جمع کرنے کا سبب ہی کوئی نہیں ہے، وجہ کوئی نہیں ہے، لیکن خدا کی ایسی قدرت، ایسی برکت آپ کے ساتھ ہوگی کہ آپ کی اگلی آمدن تک، یعنی اگر ہمارا سائیکل چلتا ہے 30 تو ہمارا 30 تاریخ تک خدا ہماری آمدن میں ایسی برکت رکھے گا کہ ہم محتاج نہیں ہوں گے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو
15 کے بعد قرضے اٹھانے شروع کر دیتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. کیوں؟ میرا سوال ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کا حصہ خدا کو نہیں دیتے ہیں, وہ خدا کے حکموں پر نہیں چلتے ہیں, وہ خدا کی شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں. اسی لیے وہ پہلے 10 دنوں کے اندر ہی محتاج ہو جاتے ہیں اور دوسروں سے مانگ کے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, کیونکہ خدا کی برکت ان کی آمدن کے اندر نہیں ہوتی. ان کا پیسہ ابلیس استعمال کرتا ہے مختلف طریقے سے, بیماری کے اندر لگائے گا, مختلف مشکلات میں ان کا پیسہ نکل جاتا ہے, اور ابلیس دھوکے کے ساتھ, فریب کے ساتھ ان کو پوری زندگی الجھنوں کے اندر پھنسا کے رکھتا ہے, بیماریوں کے اندر پھنسا کے رکھتا ہے. وہ ساری زندگی برومند نہیں ہوتے. آگے کیا لکھا ہے؟ اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے اور چین سے اپنے ملک میں بس. ہاں جی, اب پریشانی نہیں ہے کہ میرے گھر کا رینٹ کہاں سے دینا ہے, پریشانی نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی فیس کیسے دینی ہے. پیٹ بھر کے روٹی کھا کے چین سے اپنے ملک میں رہو گے. دائیں کی خدا کا حصہ ہمارے دلوں کے اندر چین اور اطمینان کو پیدا کرتا ہے. پریشانیاں خدا لے لیتا ہے, ذمہ داریاں خدا لے لیتا ہے, مشکلات خدا لے لیتا ہے, جب ہم ایمان کے ساتھ اس کا حصہ اس کو دیتے ہیں. پھر ہم چین سے میٹھی نیند سوتے ہیں, کیونکہ ہمارا خدا ہمارے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یاد رکھیں, یہاں پہ میں ختم کروں گا اس بات کو, باتیں بہت ساری ہیں لیکن ختم کروں گا کہ دائیں کی عبادت کا اہم حصہ ہے. دائیں کی خدا کی عزت کرنا ہے, دائیں کی خدا کی تعظیم کرنا ہے اور اس کو اپنا مالک بنانا ہے. اگر آپ دائیں کی نہیں دے رہے ہیں تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا میرا مالک نہیں, میں خود مختار ہوں, جو بھی کرتا ہوں میں اپنی طاقت سے کرتا ہوں. آپ اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر لے جاتے ہیں. اور بڑے سخت لفظ استعمال کیے گئے جو میں دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہتا. آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم خدا کے کلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا نہیں. اگر نہیں تو آج سے آپ ایک نیا سٹارٹ لیں. آپ فیل کریں, میں آپ کو بتاؤں, انسان ہوں لیکن میں نے بھی بڑی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے خدا کا حصہ دبا لیا, کسی مشکل کی وجہ سے میں نے نہیں دیا. جو میری دائیں کی ہوتی تھی اس سے شاید 2 گنا زیادہ میرے پیسے نکل جاتے تھے, اور پاک روح ریئلائز کراتا تھا اور نہ دے دائیں کی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ سب جانتے ہیں میری 2015 اور 16 کی جو میری لائف تھی, میرے پاس جاب نہیں تھی, اور اس سے پہلے کو 5 سال میں اپنی دائیکی میں کوشش کر کے تھوڑا ریگولر ہو گیا. میں یہ نہیں بولوں گا بہت ریگولر, کچھ ریگولر ہو گیا. یعنی اگر 95% میں دائیکی ضرور دیتا تھا. اور میں اس سارے سیزن میں خداوند نے مجھے مائٹی وے میں سنبھالا. پاسٹر اجمل نے ایک مجھے بات بولی جو مجھے بڑی پسند آئی بات. میں ان کے پاس گیا ایک دن, تو میرے وہ ڈیٹ تھی جب میں جا کے ان کو دائیں کی دیا کرتا تھا. تو میں کہا پاس صاحب آج تو میرے کو نوکری کو نہیں, دائیں کی دے دوں. تو انہوں نے مجھے پتا کیا ایک بات بولی, انہوں نے بولا کہ اب وقت آ گیا کہ جو کچھ تو نے خدا کے حضور بویا اتنے سال, خدا اس کے وسیلے سے تجھے برکت دے گا. اور وہ بات میرے دل کو چھو گئی. میں نے بولا واقعی. اور خداوند نے وہ 2 سال, آپ سوچیں 6 بچوں کے ساتھ اس ملک میں اگر آپ کے پاس جاب نہیں آپ رہ سکتے ہیں, نیکسٹ ٹو امپاسبل, ناممکن بات ہے, بہت مشکلات دیکھیں, لیکن خداوند نے سنبھالا اور خداوند نے برومند کیا, سرفراز کیا. اور خداوند نے ان ساری چیزوں میں ثابت ہے کہ جب ہم اس کا حصہ اس کو دیتے ہیں وہ ہمیں سنبھالتا ہے. ہیلیلویا, زوردار تالیاں خداوند کے لیے بجائیں گے جو ہمارا سنبھالنے والا, ہمارا نجات دہندہ. ہیلیلویا, پریز گاڈ, ہیلیلویا. ہم دعا کریں گے, وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. خداوند کا شکر کریں گے آج کی اس فتح مند میٹنگ کے لیے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی خداوند کے حضور میں جمع ہیں سب نے آج خدا کے حضور سے برکت کو حاصل کیا ہے. آج خدا نے بتیروں کے ساتھ بات کی ہے. میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جب کبھی خدا کلام کرتا ہے تو اسے کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. ہیلیلویا. وہ زمین جو ہمارے دل کی بنجر ہو جاتی ہے اس کو کلام کے حل کے وسیلہ سے
बंजर नहीं रहने देता, वो हमें संभालता है। प्रेज गॉड। हम सब दुआ करेंगे, खुदा उनका शुक्र करेंगे कि वो हमें संभालने वाला है और उसने हमें संभाला और बरकत दी है। हम शुक्रगुजारी करेंगे उसके हजूर। खुदा हम तेरे हजूर में झुकते हैं, इस बात पर ईमान रखते हैं कि तू हमारे साथ है, तेरी कुदरत तेरे लोगों के साथ है। तेरे लोग जब तेरे कलाम के ऊपर अमल करते हैं, तेरी शरीयत को अपने सामने रखते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो तेरा हाथ हमेशा उनके ऊपर बड़ा रहता है। और ऐ खुदा तो अपने हाथ को बढ़ा के अबलीस के सारे मंसूबों को उनकी ज़िंदगी से दूर करता है और उनको बरोमंद करता है, फतहमंद करता है, बाइस से बरकत करता है, ताकि तेरे लोग नजर आए कि वो तू उनके साथ है। ऐ खुदा तेरा खादम होता हुआ पूरी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी सलामती चाहता हूँ। ऐ खुदा ये कलीसिया खुदा तेरे खौफ में रहने वाली कलीसिया हो, ये कलीसिया तेरे कलाम के ऊपर अमल करने वाली कलीसिया हो। इस कलीसिया के अंदर ऐ खुदा तेरा नाम जलाल पाया खुदा, इस कलीसिया में बड़े बड़े काम हो और ख़ास तौर पे खुदा इस कलीसिया में तू सूरमा पैदा कर जो जाके खुदा अंजील की मुनादी करने वाले हों और खुदा बतेरों को आसमान की बादशाहत में दाखिल करने का वसीला बन सकें और खुदा अंजील की मुनादी करने वाले हों, बतेरों को आग में से झपट कर निकालने वाले हों और तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हों। तेरा खादम होता इन सब के लिए तेरी बरकत तेरी सलामती चाहता हूँ खुदा। और खुदा ख़ास तौर पे हम भाई डेविड अयूब को जो कि खुदा हॉस्पिटल में एडमिट है, तेरे पाक हाथों में देते हैं। जो कुछ भी बीमारी उसके बदन में है, यीशु मसीह नासरी के नाम की कुव्वत के वसीला से जाती रहे और ये बंदा खुदा शिफा पाए और तेरी शुक्र गुजारी कर सके। हम नुशाबा को खुदा जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है खुदा, जिसको कोविड पॉजिटिव है खुदा, हम तेरे पाक हाथों में देते हैं। तेरे लहू की बाढ़ चाहते हैं। हम इस बात पर ईमान रखते हैं खुदा कि हम अपने ज़ोर से खुदा अपने लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक रूहुल कुदस हमारे साथ ना हो, जब तक तेरा कलाम हमारे साथ ना हो, जब तक तेरा हाथ हमारे ऊपर ना हो, जब तक तेरी तसल्ली हमारे साथ ना हो, जब तक तू खुदा अपने लोगों के ऊपर साया बनकर ना खड़ा हो, हम कुछ नहीं कर सकते। खुदा हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तू हमारे साथ है, हम तेरे लोग हैं, तू हमारा खुदावंद है। और खुदा तूने हमें आज तक संभाला। खुदा इन सब लोगों के ऊपर तेरी बरकत तेरी सलामती चाहता हूँ। खास तौर पे खुदा इस सारे सीजन में जबकि खुदा एक वबा ने खुदा दुनिया को घेर रखा है, खुदा इनमें से कोई शख्स भी खुदा उस वबा का शिकार ना हो। और खुदा अगर कोई शख्स खुदा उस वबा का शिकार है तो यीशु मसीह नासरी के नाम की कुव्वत के वसीला से वो हील हो जाए और खुदा तेरी कुदरत उसकी ज़िंदगी में काम करे और खुदा वो शिफा उसकी ज़िंदगी में गवाही का सबब बन जाए। इस सारे हदिये को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदा, जो तेरे दिए हुए तुझे वापस लौटाया गया खुदा। तेरा खादम होता हुआ इन सब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जिन्होंने खुदा इस थाली में हाथ डाला, तेरी कुदरत तेरी बरकत इनके ऊपर ठहर जाए और ये बीज इनकी सलामती का बीज हो, इनकी औलाद की सलामती का बीज हो, इनके रोज़गारों की सलामती का बीज हो, इनकी जिस्मानी सेहतों की सलामती का बीज हो और खुदा इसके वसीला से वो बरकत पाएँ, तेरे नाम को जलाल दे सकें। जैसे सलामती से ये सब आए थे खुदा, हम सलामती से वापस जाएं, तेरे नाम को जलाल दे सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात है, तेरी मर्जी जमीन पर इस्लाम के बादशाह हमेशा आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। खुदा ने सबको बरकत दे। 1 बज गया। प्लीज़